یہاں ہمارے پاس ایک برف کا گولا ہے جو کہ ٹکرانے والا ہے اس باسکٹ بال سے۔ اس تصادم یا ٹکرانے کو یا کولیجن کو ہم کئی طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم اس چیز پر غور کریں گے کہ یہ تصادم لچکدار ہے یا غیر لچکدار، یا انگریزی میں اسے ہم الاسٹک اینڈ ان الاسٹک کولیجنز بھی کہتے ہیں۔ لچکدار تصادم وہ تصادم ہوتا ہے جس میں کل حرکی توانائی محفوظ رہنے والی ہے، یعنی تصادم میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں ان سب کی کل حرکی توانائی یا کائنیٹک انرجی برقرار رہے گی تصادم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یعنی اسے اگر ہم ایک میتھمیٹیکل ایکویژن یا ریاضی کی مساوات کی شکل میں لکھیں تو ہمارے پاس یہاں اس برف کے گولے اور باسکٹ بال کی ابتدائی اور حتمی حرکی توانائی تصادم کے بعد ایک ہی رہنے والی ہے۔ یعنی ہم اگر لکھیں تو یہ کے بی آئی یعنی کہ باسکٹ بال کی انیشیل کائنیٹک انرجی جمع کے جی آئی اس گولے کی انیشیل کائنیٹک انرجی از ایکول ٹو کے بی ایف جمع کے جی ایف۔ لیکن ایسا غیر لچکدار تصادم میں نہیں ہوتا، ان الاسٹک کولیجن میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں حرکی توانائی محفوظ نہیں رہتی، بلکہ یہاں پہ ابتدائی حرکی توانائی زیادہ ہوگی حتمی حرکی توانائی سے۔ کے بی آئی جمع کے جی آئی از گریٹر دین کے بی ایف جمع کے جی ایف۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ابتدائی حرکی توانائی کے کچھ حصے دوسری توانائیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حرارتی توانائی وغیرہ۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں اس گولے اور باسکٹ بال کو ایٹامک لیول پر دیکھنا ہوگا، یعنی جوہری سطح پر۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اس گولے کے جوہر یا ایٹمز ہیں، اور جب یہاں تصادم ہوگا تو ان ایٹمز میں حرکی توانائی شامل ہو جائے گی، اور ہر ایٹم کی انفرادی حرکی توانائی بھی بڑھ جائے گی، اور اس برف کی گیند کی حرکی توانائی کم ہو جائے گی۔ اب ان ایٹمز کی حرکی توانائی کو ہم حرارتی توانائی سے بھی ملاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس گولے کی حرکی توانائی کم ہوئی اور اس کی حرارتی توانائی یا تھرمل انرجی بڑھ گئی۔ اب اسے دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ یہاں تصادم کے دوران یہ ایٹمز زور زور سے ہل رہے ہوں گے، یا جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں وائبریٹ کر رہے ہوں گے، تو ان کے پاس جو حرارتی توانائی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ یہیں سے آ رہی ہے کہ اس برف کے گولے کی حرکی توانائی کم ہو رہی ہے اور وہ حرارتی توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اور اگر یہ برف کا گولا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پگھلنے والا ہے تو ان ایٹمز کا آپس میں جو بانڈ ہے، جو کیمیکل بانڈ ہے، وہ بہت کمزور ہوگا، ویک ہوگا، اور اگر اس حالت میں تصادم ہو تو یہ ایٹمز اور زیادہ وائبریٹ کرنے لگیں گے اور اس گولے کی حرکی توانائی اور کم ہو جائے گی۔ اب اگر اس کا الٹ دیکھ لیں اور فرض کریں کہ یہ برف کا گولا مزید ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے، تو اس حالت میں اس کے ایٹمز کے بانڈ مضبوط ہوں گے اور وہ زیادہ وائبریٹ نہیں کریں گے، اور اس گولے کی حرکی توانائی اتنی زیادہ کم نہیں ہوگی۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ غیر لچکدار تصادم میں بھی حرکی توانائی ہو تو محفوظ ہی رہی ہے، کیونکہ یہ اسی چیز کے ایٹمز کو مل رہی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے صحیح بھی ہے، پر جب ہم یہاں حرکی توانائی کی بات کرتے ہیں تو ہم میکرو لیول پر حرکی توانائی کی بات کرتے ہیں، نہ کہ انڈیویجول ایٹمز کی، انفرادی جو جوہر ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے۔ تو اس حساب سے یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ غیر لچکدار تصادم میں حرکی توانائی محفوظ نہیں رہتی۔